بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تفصیلی پروگرامز کیے اور مختلف تبصرے تجزیے آپ کے سامنے پیش کیے۔ الیکشن کے دوران کیا ہوتا رہا، کس طرح کا الیکشن جو ہے وہ ہوا، لوگوں کی رائے کیا تھی، وہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اب چونکہ وزیر اعظم بننے کا جو مرحلہ ہے وہ پہنچا، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ آپ کو اس تمام تر معاملات میں شامل کیا جائے اور آپ کی رائے جو ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائی جائے۔ آج کا سوال ہے، کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، یا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کس کو بننا چاہیے؟ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں بننا چاہیے، اور اگر آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو وجوہات اسباب کیا ہیں؟ آپ کے خیال میں سب سے موضوع امیدوار کون ہے وزیر اعظم کے منصب کے لیے، اور آپ کیا توقعات رکھتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ وہ کس طرح کے اقدامات جو ہے وہ اٹھائیں تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو فائدہ پہنچے؟ پروگرام میں آپ کی رائے بھی شامل کریں گے۔ ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے انتہائی معزز مہمان کو جو ہے وہ زحمت دی ہے۔ پروگرام میں جو میرے پہلے مہمان ہیں پاکستان کے سینئر پولیٹیشین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، اور وقتاً فوقتاً آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینل پر سنتے ہیں، اپنی پارٹی کا موقف بڑے اچھے انداز میں سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے دوست، ہمارے لیے انتہائی محترم پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں آزاد کشمیر کے ارشاد محمود صاحب موجود ہے۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، دوسرے مہمان سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، لکھتے ہیں اور مختلف کالمز لکھتے ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ ان کی بھی تجزیے تبصرے سنتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی محترم ہمارے بڑے پیارے دوست سردار حمید صاحب موجود ہیں۔ سر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، پروگرام میں آپ بھی شریک گفتگو ہوں گے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، آپ کی کالز لیں گے، لیکن آپ کی کالز لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سردار حمید صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ارشاد محمود صاحب کی اجازت سے، کیونکہ سردار حمید صاحب نے ایک خبر دی ہے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ خبر انہوں نے جو دی ہے، اگر وہ خبر درست ہوتی ہے تو پھر آزاد کشمیر کے معاملات کیا ہوں گے؟ سردار صاحب، آپ کی خبر جو ہے وہ بہت تہلکہ خیز خبر ہے، اور آزاد کشمیر میں اس وقت آپ کی خبر کے چرچے ہیں، اور آپ نے خبر دی ہے کہ سردار تروین الیاس صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ اگر ہوا ہے تو آپ خود اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت دیرینہ کارکنان، بہت دیرینہ لیڈران وہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں سردار تروین الیاس صاحب کا وزیر اعظم بنتا نہیں بقول ان کے۔ تو آپ نے جو یہ خبر دی ہے، آپ اپنی خبر پر قائم ہیں؟ بالکل حنیف صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں ہمیں بلایا اور ہمیں موقع دیا۔ آزاد کشمیر کا الیکشن چونکہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ نے بھی اس کو کور کیا، ہم سب لوگ فیلڈ میں وہاں پہ بھی موجود رہے۔ اب مینڈیٹ ملا ہے تحریک انصاف کو، تو اب مرحلہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ حکومت سازی کا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے، چونکہ وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، وزراء کون ہوں گے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ۔ تو جہاں تک اس پہ یہ پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے جی کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور محترم وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے ایک بڑا زبردست اس حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں۔ اس سے پہلے ماضی میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ امیدواروں کو بلائیں اور کون کون جو ہے اس کے اہل ہیں یا وہ اپنا کر سکتے ہیں یا اس کے اہل ہیں، تو انہوں نے مختلف لوگوں کے، جس میں بیرسٹر سلطان تھے، سردار تنویر الیاس جو اس وقت میں انویسٹمنٹ کے معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اسی طرح بہت سے ایسے نام سامنے آئے جو نئے چہرے ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہاں جی، وہ اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ ان انٹرویوز کے دوران مختلف خبریں آتی رہیں سامنے، ہم نے بھی دیں کہ یہ لوگ امیدوار ہیں، نمبر 1 پہ یہ ہے، نمبر 2 پہ یہ ہے، نمبر 3 پہ، لیکن جو گزشتہ یہ میری خبر سے ایک روز پہلے جو ہمارے بڑے پرفیکٹ ذرائع تھے، انہوں نے یہ ہمیں اس بات کی اطلاع دی اور یہ تصدیق کی کہ وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس ملاقات میں تفصیلی طور پر ان کو سگنل دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور ان کو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزدگی کے حوالے سے منظوری دی گئی۔ ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں، لیکن راتوں رات اگر کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو جائے لیکن وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ذرائع اس بات پر قائم ہیں۔ جس طرح پختونخوا میں ہوا تھا، وزیر اعلیٰ کوئی اور بنتے رہ گیا۔
تو ہمارے ذرائع اس بات کو ابھی بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ تنویر الیاس جو ہیں ان کے بارے میں 3-4 چیزیں جو بتائی گئیں کہ میرٹ جو ان کا یہ تھا کہ گو کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ پارٹی کے اندر دیرینہ کون ہیں، وہ ساری چیزیں بھی کنسیڈر ہوتی ہیں، لیکن جو الیکشن کیمپین تھی اس میں بڑا اہم رول تھا ان کا، جوڑ توڑ کے اندر، اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے بٹھایا، ایون کہ ایک ایسے اب ان کے اپنے وسطی حلقے میں جو عبدالرشید ترابی جو ایک بڑے باری برکم جو ہے بڑا نام تھا، اور ان کو بھی انہوں نے بٹھا دیا، اور اس طرح حالانکہ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ بھی اپنے اس سے موقف سے کچھ تو ہے ان کے پاس، پہلا دن کا چراغ تو ان کے پاس ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے باقاعدہ انویسٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی فزیکلی بھی خود موجود رہے، کچھ چیزیں انہوں نے پارٹی کو انہوں نے، لوگوں کا خیال یہ کہ والا دن کا چراغ یہاں بلیو ایریا پر کھڑا ہوا ہے. نہیں ایسے بھی نہیں ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے کوئی براہ راست کی ایسی بات ہے، لیکن یہ کہ انویسٹمنٹس کے لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کو فنڈ کرنا، یہ کچھ جس طرح پارٹی کے اندر فنڈنگ کا بھی نظام ہے، ہر پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مضبوط جو ہے فائنینشلی بھی وہ ایک اسٹرانگ آدمی ہے، اور انویسٹمنٹ پہ بھی ان کا شاہ صاحب کی جانب جاؤں گا، لیکن ایک کالر ہے کشمیر سے، پہلے ان کی کال لے لیتے ہیں تاکہ پھر شاہ صاحب کی جانب آؤں گا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. بھائی کون بات کر رہے ہوں، کہاں سے؟ سر میں لیپا آزاد کشمیر سے یوسف عفان بول رہے ہیں، میں اس ٹائم راول پنڈی میں، میں آپ کا یہ چینل دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کے خیال میں کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ سر میرے خیال میں بیرسٹر سلطان محبوب صاحب وزیر اعظم کے حقدار ہیں، وہ کافی پرانے کارکن ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی کہ اگر ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا. اچھا آپ کے خیال میں بیرسٹر صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے؟ چلیں بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ارشاد صاحب آپ کی چونکہ جو پوزیشن ہے، آپ تو یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے کس کو بننا چاہیے کس کو نہیں بننا چاہیے چونکہ آپ کی پارٹی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر سردار تنویر الیاس صاحب کے معاملے پر کوئی حتم رائے بنتی ہے تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب یا دیگر جو بہت درینہ کارکنان ہیں، لیڈران ہیں، جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گا؟ دیکھیں پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں جی ہاں، ان کی حتمی جو خواہش اور منزل ہوتی ہے وہ ٹاپ پوزیشن کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور بہت سارے لوگ اس کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے بیرسٹر صاحب 5-6 سال سے پارٹی کے صدر ہیں، ان کے ایفرٹس بہت زیادہ ہیں، جیسے یہ صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے، لیکن پارٹی کے لوگ جتنے بھی ہیں ان سب نے متفقہ طور پہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری سمیت تنویر الیاس صاحب اور دوسرے لوگ، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان کریں گے ہم اسے قبول کریں گے، اس لیے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. اور آزاد کشمیر میں جو ووٹ پڑا ہے، جی ہاں، جو تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سگنیفیکنٹ نمبر ہے وہ عمران خان کے نام پہ پڑا. میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو انگلینڈ سے آئے ہیں، جو مڈل ایسٹ سے آئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں. میں لوکل ووٹ بھی ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا انفلوئنس ہے، برادری کا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کا اعلان کریں. ہمیں بینگ پولیٹیکل ورکر مجھے امید ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کریں گے، سارے پہلو کو مد نظر رکھیں گے اور وہی فیصلہ کریں گے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس کے لانگ ٹرم مثبت اثرات آزاد کشمیر پہ ہوں گے. تو پارٹی ہماری میں کل پارٹی کا اجلاس بھی تھا، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں لوگوں نے اپنی رائے بھی دی ہے. اچھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب جو چیئرمین ہیں وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے. ایک طرح کا کنسنسس جو ہمارا نقطہ ہے کہ جو فیصلہ پرائم منسٹر کی طرف سے آئے گا وہ پارٹی بھی قبول کرے گی، پارلیمنٹری پارٹی بھی. پرائم منسٹر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ بتائیں جو آپ نے کہا کہ سب نے اپنی رائے دی، رائے جو دی گئی اکثریت کی رائے کیا تھی؟ اکثریت کی نہیں، کچھ لوگوں نے مختلف رائے دی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے بیرسٹر صاحب ہونے چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے تنویر الیاس صاحب ہونے چاہیے، کچھ لوگوں کی اس سے بھی مختلف رائے ہے. اچھا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جمہوری پارٹی ہے، لیکن اصل مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہے. لوگ جو ہے نا ایک الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ابھی تازہ تازہ الیکٹ ہو گئے ہیں، تو ان میں زیادہ جوش و خروش ہے اور وہ اپنی بات کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. اور میں جیسے امت صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کیا. اصل میں میڈیا میں بہت ساری باتیں اس طرح پلے ہوتی ہیں نا، پرائم منسٹر نے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کی. اگر میں ہوتا تو اس کو میں اس طرح سے بیان کرتا کہ پارٹی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں نے
دیکھیں نا وہ پرائم منسٹر نے لوگوں کو انٹرویو کیا عمران خان صاحب نے, ان کی کیپیسٹی کو دیکھا, کیپیبلٹیز کو دیکھا, ان کے ساتھ ایک 1 to 1 ایک طرح نا پرسنل انگیجمنٹ بھی کی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایک ملاقات میں آپ کسی کیپیسٹی کو جج کر سکتے ہیں, ایک ملاقات میں, ایک انٹرویو میں 2-3 گھنٹے آپ دیکھیں نا کسی حد تک تو دیکھتے ہیں نا کہ کیا سٹف آیا اسمبلی میں, کیا سٹف آیا, کیونکہ آپ نے صرف پرائم منسٹر نہیں بنانا ہے, آپ نے بہت سارے اور عہدے بھی دینے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ کی جانب آئیں گے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی وسیم داوا کشمیر. اچھا آپ بتائیں کون بنے گا وزیر اعظم؟ بیرسٹر سلطان. بیرسٹر سلطان صاحب. بیرسٹر سلطان صاحب وزیر اعظم کیوں بنے؟ ایسا کیا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ وہ بنے؟ بھائی وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں, دوسرا پرانے بھی ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں ہمارے حلقے سے جیتے بھی ہیں. اچھا. لیکن اگر ان کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو لازمی پارٹی میں جو اختلافات ہو جائیں گے. اچھا اگر ان کے وہ نہیں بنتے, پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی کو کوئی نقصان ہوگا؟ اگر کوئی تیسرا فریق بنتا ہے تو پھر پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کوئی نقصان نہیں ہوگا. جی چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کی. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے, آج کا خصوصی پروگرام کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم. آپ کی گفتگو اور آپ کی رائے جو ہے وہ بھی شامل گفتگو ہوگی. پروگرام میں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم؟ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کی رائے جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے تو کیوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے تو بھی بتائیے کہ آپ کی یہ خواہش کیوں ہے. یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی جو امیدواران ہیں ان میں سے کسی کو بننا چاہیے تو کیا وجہ ہے؟ سردار حمید صاحب کی خبر تو وہ یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے بقول سردار حمید صاحب کی خبر کے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2-3 کال جو ہم نے ریسیو کی ان کی خواہش یہ تھی کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے. بہرحال آپ کی گفتگو جو ہے وہ شریک پروگرام کریں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کا ہمارا جو نمبر ہے, ٹیلی فون کا نمبر, وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. سردار صاحب آپ نے تو کہا کہ تنویر الیاس صاحب کے بارے میں جو تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے, اگر کوئی بیچ میں کوئی انہونی نہیں ہوتی تو وہ بن جائیں گے. تو یہ بتائیں کہ بحیثیت تجزیہ کار, بحیثیت ایک صحافی, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے سے, پارٹی کو, تنظیم کو نقصان پہنچے گا یا فائدہ؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کالز بھی ہم نے سنی کہ وہ بیرسٹر صاحب کے بارے میں گفتگو ہوئی, اور ویسے بھی ایک عام رجحان یہ ہوتا ہے کہ یار جو دیرینہ کارکنان ہوتے ہیں, جو پرانے لوگ ہوتے ہیں, ان کا حق زیادہ بنتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ بھی ہے تنظیم کے, تو تنظیم کو اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ آپ کی رائے. بالکل, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس میں پارٹی کے اندر جو اختلافات کھل کر سامنے آئیں گے. کیونکہ بیرسٹر سلطان بے شک انہوں نے جو اندر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اختیار دیا پرائم منسٹر کو, لیکن اگر تنویر الیاس بن جاتے ہیں تو یقیناً پارٹی جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہوگی. آج نہیں تو کل اگر اس حکومت کا دورانیہ ختم ہوگا تو بیرسٹر سلطان ضرور جو ہے, جس طرح ماضی میں تجربہ ہے میرا کہ بیرسٹر سلطان جو ہے وہ عدم اعتماد اور اس طرح کی چیزوں میں کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اچھا, تو وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تنویر الیاس صاحب والے فیصلے کو. دلی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 دنوں سے ان کے جو تاثرات ہیں, کسی مصلحت کی وجہ سے وہ شاید مان جائیں, لیکن موقع آنے پر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ان کا ماضی جو ہے وہ ہم نے دیکھا 2-3 مرتبہ وہ اس طرح کی اس میں. چلیں ایک کال لے لیتے ہیں, پھر ارشاد صاحب کی جانب آئیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کالر جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, تو کال ہم دوبارہ. ارشاد صاحب آپ چونکہ آپ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ پارٹی کے بہت اہم عہدے پر ہیں, تو کیا پارٹی کے اندر اس بات کا احساس موجود ہے
کہ کہیں ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پارٹی کو تنظیم کو نقصان پہنچے؟ دیکھیں ایک میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹی میں کنسنسس ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو فیصلہ کریں گے ہم سب لوگ اس کو سپورٹ کریں گے, فل فلیج سپورٹ کریں گے. لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ دی ہے, کسی اور کے نام پہ نہیں دی ہے. کیمپین جو چلی ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سارا تحریک انصاف کا سٹاف تھا, فلیور تھا, سب کچھ تھا. جو صحت کارڈ آزاد کشمیر میں دیا, جو لوگوں کو ایکسپیکٹڈ کیا چیز ہے, لوگ کیوں ووٹ دے دیا تحریک انصاف کو؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جس طرح انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے 370 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا, اسی طرح وہ آزاد کشمیر کے لیے کوئی میگا قسم کے پروجیکٹ شروع کریں گے, پیکیجز دیں گے, ٹورزم کو فروغ دیں گے, اچھی حکومت کریں گے, کرپشن کے خلاف اقدامات کروائیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کو بنائیں گے, رول آف لا کو. یہ وہ سارے جو نعرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ. میں ایک بات, یہ وہ پاکستان میں ہوئی ہے کہ تاکہ لوگ اس پر یقین کریں کہ آزاد کشمیر میں ہو جائے گی؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف جو ہے ایک نئی پارٹی ہے. پاکستان میں تحریک انصاف کو اب 3 سال ہو گئے. آپ کے تجربات مختلف ہیں. لوگ آزاد کشمیر میں پارٹی کا اگر ایک جگہ وقت زیادہ ہو جائے تو وہاں تو زیادہ اچھا طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہیے نا. نہیں, میرا پوائنٹ تو آپ سنیں. آزاد کشمیر میں لوگوں کو جو تجربہ تھا وہ تھا مسلم کانفرنس کا. اس کو انہوں نے جڑ سے اٹھا کے پھینک دیا. آپ نے دیکھا ہوگا سردار عتیق صاحب ایک سیٹ لے سکے. ان کو تجربہ تھا نون لیگ کا, اور 5 سال نون لیگ نے حکومت کی. وہ جو ہے کوئی اس کی میرا خیال ہے 35 یا 38 سیٹیں تھی پچھلی دفعہ. وہ ابھی بامشکل 7 سیٹوں پہ پہنچی ہے, بامشکل 7 سیٹوں پہ پہنچی ہے. پیپلز پارٹی کا ان کا تجربہ تھا تو وہ 11 سیٹیں پتہ نہیں کیسے اس کی آ گئی, لیکن بڑی خوش قسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی اب تحریک انصاف کو لوگوں نے موقع دیا ہے. میں خود ووٹ ڈالنے کیا تھا. میں ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں کسی ایک بندے نے بھی ہمارے پولنگ سٹیشن پہ نہیں کہا کہ جعلی ووٹ پڑ رہا ہے. کوئی جعلی ووٹ نہیں پڑا. یہ حمید صاحب سے بھی آپ پوچھیں, کالر بھی لیں, لیکن ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا. اب جب میں آخری پوائنٹ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دیا تو فیصلہ بھی عمران خان کا لوگ قبول کریں گے اور پارٹی بھی کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں آزاد کشمیر ڈسکورٹ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کیا آپ کی خواہش کیا؟ جی جی آپ بتائیں. یہ جو بھائی بول رہے ہیں کہ ووٹ بکا نہیں ہے, یہ میرا نمبر نوٹ کر دیں, یہ بھائی کو دے دے. میں اس کو بھائی کو ثبوت دوں گا کہ کہاں ووٹ نہیں بکا. اچھا, ووٹ نہیں بکا. ووٹ کیسے بکا, ذرا وضاحت کیجیے گا پلیز. بھائی جان 5-5 ہزار روپے پہ ووٹ بکا ہے. کہاں پر, کون سے علاقے میں شرمندگی ہوئی ہے؟ میں پاکستان اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور یہاں ہمیں لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کشمیر میں 5-5 ہزار میں ووٹ بیچے. اچھا, اچھا ووٹ کس نے خریدا ہے اور کہاں؟ کسی خاص انصاف نے خریدا ہے. تحریک انصاف نے خریدا ہے. کسی خاص تنویر الیاس نے خریدا ہے. کس نے؟ تنویر الیاس نے خریدا ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس نے 5-5 ہزار پر ووٹ جو ہے وہ خریدا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی. اچھا, تو یہ آپ کا چلے مطلب یہ کوئی الزام بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس کا کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ بھائی جان میں الزام نہیں ہے, ٹھیک ہے. جہاں پاکستان میں جو خون ہے نا جی وہ وہاں ہی ہوگا. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. وہ تو اب ظاہر بات ہے کال تھی تو ہم کوئی ثبوت تو لینے سے رہے اس وقت, لیکن یہ ایک تاثر موجود ہے کہ وہاں پر پیسہ چلا ہے بہت زیادہ. آپ کو تو اس طرح کی شکایت ملی ہوں گی یقیناً. بھائی صاحب الیکشن جو ہے جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے پیسہ تو وہاں چلتا ہے. آزاد پیسہ چلا ہے آپ کی خیال میں؟ میں نہیں کہتا کہ آزاد کشمیر نے کسی نے ووٹ خریدا ہے. لوگ گاڑیاں دیتے ہیں, پولنگ سٹیشن میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں, کیمپین کرتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, اس میں تو پیسہ لگتا ہے. لیکن انڈیویجول کوئی 5,000 روپیہ کوئی لے کے ووٹ دیتا ہے, اس کا مجھے آنیسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے علم نہیں ہے. جو لیتا ہے وہ بھی نہیں کسی کو بتا کے لیتا, جو دیتا ہے وہ بھی کسی کو نہیں بتا کے دیتا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میں ابھی آپ کو کہوں کہ جی آپ نے K2 پروگرام جو آپ پروگرام کر رہے ہیں, آپ نے ہم دونوں ہوسٹ کو پیسے دے کے بلایا ہوا ہے, یہ بات یہ تو کوئی مطلب یہ کوئی ایویڈنس کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے. چلے, السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر عبدالستار بات کر رہا ہوں لاہور سے. ستار, یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کس کو بننا چاہیے؟ میں لاہور سے بات کر سر. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس بندے نے ابھی بات کی ہے کہ 5-5 ہزار روڈ کا وہ ووٹ دیکھا ہے, جی تحریک انصاف پہ لوگ مرتے ہیں ویسے لوگ کی پیسے ویسے دیکھا ہے. اچھا چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا سردار صاحب, آپ نے کہا کہ پارٹی میں اختلاف جو ہے وہ یقیناً آئے گا, بحثیت تجزیہ کار آپ کا تجزیہ, اور بالکل ایسا ہوتا بھی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ادراک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو کہ بھئی پارٹی کو جو ہے وہ رفٹ بھی بچانا ہے ہم نے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو خان صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی سے اور اپنی جو کچن کیبنٹ جس کو کہتے ہیں اس سے بھی مشاورت کی ہے جی تمام تر صورتحال کے اوپر. لیکن یہاں ایک بات یہ بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور وہ خود ہی کرتے ہیں. وہ ان چیزوں کو اکثر سرپرائز دے جاتے ہیں. جس طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ خبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں, اور انہوں نے ان کا ایک ویژن ہے کہ آزاد کشمیر کو کون اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. الزامات کی جہاں تک بات ہے, ظاہر ہے دھاندلی کا پیپلز پارٹی بھی شور کر رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی شور کر رہی ہے. اب یہ بات وہی ہے کہ جس طرح کچھ ثبوت ہیں کسی کے پاس تو وہ لائے وہ سامنے, لیکن اس طرح کی کوئی ایسی بڑی دھاندلی جو ہے وہ ہمیں بظاہر چونکہ پولنگ اسٹیشنوں پہ ہم بھی کرتے رہے نظر نہیں آئی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر ٹی وی پروگرام پہ بات کر رہا ہوں منصور آباد سے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ کس کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سر پرانا بندہ سلطان برسٹر محمود چودھری صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے لازمی. بیرسٹر سلطان محمود کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہیے؟ جی جی بالکل بننا چاہیے سر. پارٹی آپ کی ٹھیک رہے گی اور اس کو لازمی وزیر اعظم بنانا چاہیے. اچھا, انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیا مطلب آپ کی کیا توقعات ہیں ان سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے؟ توقع انشاءاللہ وہ پارٹی کو چلائے گا, 5 سال انشاءاللہ حکومت چلے گی. اچھا, اگر وہ نہیں بنتے تو اس کا کیا فرق پڑے گا؟ پارٹی کو فرق پڑے گا سر. اچھا, پارٹی کو فرق پڑے گا. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ارشاد صاحب دیکھیں کالز تو مسلسل بیرسٹر صاحب کے حق میں آ رہی ہیں اور سردار صاحب کی خبر جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح ہم نے دیکھا پختونخوا میں کہ اینڈ ٹائم پہ فیصلہ کچھ اور ہوا. پنجاب میں بھی جو ہے بہت سے لوگ تھے جو باقاعدہ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول لینے کے پلاننگ بنا رہے تھے اور کچھ فیصلہ کچھ اور ہوا. اس طرح کوئی امکان آپ کو آزاد کشمیر میں نظر آتا ہے کہ جو فہرست پہ جو نام ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی اور؟ کچھ کہہ نہیں سکتا میں, لیکن آنیسٹلی جو ہے ہمیں امید ہے کہ ایسا ہی فیصلہ ہوگا جو زیادہ تر لوگوں کو بھی قبول ہوگا اور پارٹی کے لوگوں کو بھی قبول ہوگا, آزاد کشمیر کے مفاد میں ہوگا. باقی جیسے بات ہو رہی ہے, آپ نے خود کہا کہ پی میں کوئی سرپرائز ہوا ہے, پنجاب میں سرپرائز ہوا, ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب کیا فیصلہ. اچھا, آپ کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے کہ کوئی سرپرائز کا امکان ہے ویسے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں, ہم خود بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. ابھی یہ وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ انہوں نے کارڈ جو ہے نا سینے سے لگا کے رکھے ہوئے, کوئی پتہ نہیں چل رہا, کسی کو نہیں بتا رہے. کسی جو بندہ جو بن بھی رہا ہے نا اس کو بھی نہیں, ان سے بھی جن کے بارے میں آپ نام لے رہے ہیں یا جو اور لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے چانسز ہیں, میں نے سب سے بات کر کے دیکھی ہے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود کچھ پتہ نہیں ہے, ہم بھی لوگوں سے سن رہے ہیں کہ ہم بن رہے ہیں. اچھا, السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر خواجہ یاسر بشیر لون باغ آزاد کشمیر سے بات کر رہے ہیں. اچھا خواجہ صاحب, یہ بتائیں کہ کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم؟ سر باغ کی عوام اور پورے آزاد کشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ سردار تنویر الیاس وزیر اعظم بنے. اچھا, سردار تنویر الیاس صاحب کیوں بنے وزیر اعظم؟ وہ تو انہوں نے کیا ایسا کیا ہے یا وہ کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی خواہش یہ ہے؟ دیکھیے سردار تنویر الیاس صاحب ایک تو مطلب پہلے سے گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کافی کچھ جو ہے نا وہ چیزیں بہتر کرنے کی طرف لا رہے ہیں. مثلاً کیا چانس مطلب جیسے انہوں نے باغ میں آئی ٹی پارک دینے کی بات کی, یہاں پہ ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کی بات کی, بہت ساری چیزوں کو انہوں نے آگے لانے کی بات کی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب اس دفعہ وزیر اعظم بنے. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سردار تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے بقول ان بھائی کے. باقی لوگوں کی رائے بھی آپ نے سنی, آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. تو سردار صاحب یہ بتائیں کہ ان دو کے علاوہ جو باقی امیدواران ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے مضبوط امیدواران ہیں؟ دیکھیں خواجہ فاروق صاحب کا بھی نام چلتا رہا ہے. خواجہ صاحب بھی پارٹی کے سینئر آدمی رہنما ہیں, 75 سے سیاست میں ہیں اور تحریک انصاف میں بھی 6 سال سے ہیں, کافی وقت سے بڑی محنت کر رہے ہیں اور مظفر آباد سٹی سے الیکشن جیتتے ہیں. اظہر صادق صاحب کے بارے میں بھی بات چلتی رہی ہے. اظہر صادق صاحب جو ہے ڈوڈیال کی ایک بڑی کاروباری فیملی بھی ہے اور سیاسی فیملی بھی ہے. چودھری یوسف صاحب کے بھتیجے ہیں, انہوں نے بہت اچھے ووٹ لیے ہیں
اور ہماری جو کنفرم سیٹس تھی ان میں سے ایک سیٹ ان کی تھی، ان کے بارے میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ تنویر صاحب کے بارے میں بھی جیسے آپ نے بات کی اور لوگوں نے بات کی، تنویر صاحب پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں، معروف کاروباری شخصیت ہیں، آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی بڑے انہوں نے دھماکہ خیز انٹری دی ہے، اور کافی جو ہے انہوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا اپنے علاقوں میں۔ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے پچھلے 6 سال سے صدر ہیں، آزاد کشمیر میں پہلے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے۔ چودھری نور حسین صاحب جو ہے نا آزادی کے جو ابتدائی سال تھے اس وقت سے بڑے سیاستدان ہیں، کاروباری، ان کے والد کاروباری بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، بڑے نامور شخصیت تھے اپنے علاقے کی۔ تو بیرسٹر صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، آپ کالر سے سن رہے ہوں گے۔ اب جمہوری حق ہے لوگوں کا، لوگ جس کو بنانا چاہتے ہیں۔ ارشاد صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سب کو خوش کر دیا ویسے، دیکھیں یہ ہوتا ہے کمال ایک سیاسی شخصیت کا۔ دیکھیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ولی الرحمان بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ دبئی سے فضل الرحمان صاحب، کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ فضل الرحمان نہیں، ولی الرحمان سر، ولی الرحمان۔ اچھا ولی الرحمان، چلیں یہ بتائیں کون بنے گا وزیر اعظم؟ جو ہے وہ بیرسٹر جو ہے، بیرسٹر صاحب بہت بیسٹ ہے پارٹی کے لیے، ملک کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ تنویر الیاس صاحب جو ہے یہ نئے آئے ہوئے خالی پیسے کے زور کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا جی جی۔ اور بیرسٹر جو آزاد کشمیر پارٹی کو انٹروڈیوس کرنے والا بیرسٹر ہے۔ اچھا آپ کے خیال میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ تنویر الیاس صاحب نے جو ٹکٹ واپس کر کے دوسرے لوگوں کو دیے تھے تو وہ لوگ پورا مظفرآباد ڈویژن کیوں آ رہا ہے؟ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ لوگوں نے جو دوسرے لوگوں کو ٹکٹ دیا جو میرٹ کے برخلاف تھا، اس لیے بیرسٹر صاحب سب سے بیسٹ ہیں۔ چلیں بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فضل الرحمان صاحب، آپ کی گفتگو ہم نے سنی۔ صدر صاحب یہ جو ہے جو ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہاں کام ہوگا، وہاں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، تو کیا واقعتاً لوگوں نے عمران خان ہی کو ووٹ دیا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا جو تجربہ ہے لوگوں کا، بقول بہت سے لوگوں کی جو مخالفین ہیں، وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر میں ووٹ دینے کا جو وجہ بنی وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات آپ نے جو کی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ جو تجربہ مرکز میں ہے وہ ساری صورتحال سامنے ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگوں کو جو میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی جو عمران خان کے ساتھ ایک محبت اور اٹیچمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جب سے عمران خان اقتدار میں آئے تو عمران خان بڑا کھل کے وہ کسی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی ان کی تقریر تھی اور کشمیریوں کا حقیقی سفیر بننے کا انہوں نے اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس پورے ملک کے اندر بھی انہوں نے ایک شعور بیدار کیا کشمیر کے حوالے سے۔ 5 اگست کو جو بھارت نے اقدامات کیے، پھر کشمیر بھی گئے، یہ وہاں پہ بھی خطاب کیا، تو ان لوگوں کو ایک اس لحاظ سے جو ہے کہ لوگوں کا جو کمٹمنٹ ہے کہ بہت سے لوگ تنقید یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو 5 اگست والے اقدام کی جو نا جرت نہ ہوتی ہندوستان کو، تو بہت سے لوگ تو تنقید کرتے ہیں۔ بالکل یہ بھی ہے، ایک طرف تو اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ انہی کے دور میں شاید کشمیر کا یہ سودا ہو گیا، اپوزیشن اب بھی یہی راگ لاپتی ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں وہ ہندوستان تو کافی عرصے سے اس چیز پہ کام کر رہا تھا، جو کہ اس پہ شور شرابہ جتنا ہو سکتا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر، اقوام عالم کے اندر جتنا پرائم منسٹر نے عمران خان نے کھل کے بات کی، اور وہاں پہ جو کشمیر کے حوالے سے بالخصوص اس پہ کشمیری عوام جو ہے ان کو ایک کمیٹڈ آدمی سمجھتے ہیں، اور اس مرتبہ جو بھاری اکثریت ملی ہے اس کا ایک اسپیکٹ جو ہے اس کا یہ بھی ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کا کشمیر ایشو کے اوپر اور جو کھل کے بات کرنا، اور جہاں بھی مغرب کے سامنے ہو یا چاہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی ہو وہاں پہ بولڈ طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑنا، اس حوالے سے جہاں تک مہنگائی، بے روزگاری، وہ چیزیں یقیناً لوگ وہاں بھی اس چیز کا، لیکن مثبت پہلو بھی ارشاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ امین صاحب نے بڑا اچھا اس پہلو کو اٹھایا۔ کشمیر کا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا آزاد کشمیر کی ایک سوسائٹی جو مذہبی سوسائٹی بھی ہے۔ خان صاحب نے پچھلے 3 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بات پہ بہت زور دیا کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، سوشل ویلفیئر کے بہت سارے پروگرام شروع، پورے آزاد کشمیر کو آپ کو شاید علم ہوگا کہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیا پورے اکراس درجے کے لوگوں کو، اس کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، 8-10 لاکھ روپے ہر بندے کے کارڈ میں، ہر فیملی کے کارڈ میں آگے۔ لائن آف کنٹرول پہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ریگولر مارے جاتے تھے،
3.5 ارب روپے کی اسپیشل گرانٹ دی کہ ان کے لیے بینک وہ زیر زمین مورچے تعمیر کیے جائیں, ایمبولینسز لائی جائیں تاکہ لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا سکے. انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر کیا, اس سیز فائر کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا. اگر آپ دیکھیں گے تو یہی تھا کہ بھائی انسانی جانوں کا کم سے کم ضیاع ہو. اس کے علاوہ وہ آزاد کشمیر بار بار کے کوٹلی میں انہوں نے کہا, ایک اور بڑی امپارٹنٹ چیز انہوں نے کہا کہ اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ ایکسیشن بھی کر جاتے ہیں, الگ بھی کر جاتے ہیں, پھر بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں. وہ کوئی اپنی تھوڑی الگ سی شناخت رکھنا چاہتے ہیں, صوبہ بننا چاہتے ہیں, بالکل مرج ہونا چاہتے ہیں, کیا کس وہ چیز, اس چیز نے بھی لوگوں کو بہت اپیل کیا. ابھی آپ دیکھیں کوٹلی کے جلسے میں اتراکھنڈ میں ابھی چپ گئے تھے الیکشن کیمپین پہ, تو انہوں نے وہاں علی گیلانی کا بھی ذکر کیا, انہوں نے یاسین ملک کا ذکر کیا. آپ دیکھیے نا وہ جلوس کی اگر آپ پرانی ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں نا جلسے کی, تو اتنا لوگوں نے اس پہ جوش و خروش دکھایا جب انہوں نے یاسین ملک اور گیلانی صاحب کا ذکر کیا. پھر اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو رائٹ دوں گا کہ آپ اپنے فیصلہ خود کریں گے اپنے مستقبل, تو یہ وہ بہت ساری چیزیں تھیں. پھر ایک چیز کہ جس طرح سے پرائم منسٹر کی ٹورزم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, پرائم منسٹر نے نجی محفلوں میں بھی کہا ہے, مجلسوں میں بھی کہا ہے کہ میں آزاد کشمیر میں ٹورزم کو فروغ دوں گا. آزاد کشمیر کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, یہ اسلام آباد سے 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ, یہ زیادہ دور نہیں ہے. مثلا آپ سوات کا تو چلو ماشاءاللہ موٹر وے بن گیا, لیکن پھر بھی جاتے جاتے مالاکنڈ 4-5 گھنٹے لگتے تھے, مالاکنڈ اب 4 گھنٹے لگتے ہیں موٹر وے. یہاں تو ہمارا تو آزاد کشمیر 2-2.5 گھنٹے میں نا آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک کالر لے لیتے ہیں پھر آپ کی جانب آئیں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. چلیں کالر جو ہے وہ ڈراپ ہو گئے, دوبارہ ان سے بات. اور اس میں جو سر اضافہ کروں گا ان کی بات میں, آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس وقت مسائل کیا ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج تک جو وہاں پانی کے ایشوز ہیں, سڑکوں کے ایشوز ہیں, سیاحت پہ اتنا کام ہو سکتا ہے کہ بہت خوبصورت مقامات ہیں آزاد کشمیر کے اندر, لیکن سڑکوں کی حالت خراب ہے. کسی ماضی میں کسی حکومت نے شاید اس طرف نہیں سوچا. جو عمران خان کا وزیر اعظم کا ایک وین ہمیں نظر آیا جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک, وہ یہی ہے کہ سیاحت کے حوالے سے اس کو اٹھائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ باقی جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں یہ درست, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہو وہی آزاد کشمیر میں اور جی میں انہی کی حکومت ہوتی ہے. تو یہ فیکٹر آپ یہ بڑا نقطہ آپ نے حنیف صاحب اٹھایا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اور یہ ڈیبیٹ پچھلے الیکشن کے دوران بھی چلتی رہی ہے. اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہمارے سامنے جو مرکز میں پچھلی حکومت نون لیگ کی تھی اور وہاں نون لیگ کی حکومت بن گئی. ایک رجحان یہ بھی ہے, ایک اس کا آپ پہلو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار جب ساری چیز ہمیں مرکز سے ملتی ہے, بجٹ ہمارا مرکز سے آتا ہے, ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں دیگر وہ مرکز کی طرف سے ہوتے ہیں, تو پھر ہم کیوں ایسا انتخاب کریں گے جس میں کل اپوزیشن میں رہنا پڑے اور ہمارے مسائل حل نہ ہوں. یہ سوچ بھی وہاں ایک یہ چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آواز چلتی ہے, جو یہاں مرکز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی پھر اسی رجحان کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو لوگوں سے ہم نے وہاں بات کی وہ یہی تھی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر مرکز میں اپوزٹ حکومت ہوگی تو یہاں کے مسائل چوں کہ توں ہو جائیں گے. اور وہ جس طرح یہ پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ لڑائی کی ایک صورتحال رہی آزاد کشمیر اور مرکز کے درمیان, راجہ فاروق قادر ڈیمانڈ کرتے رہے کچھ چیزیں کچھ نہیں, تو یہ بھی ایک ان کا ایک ہوتی ہے. کالر لے لیتے ہیں پھر آپ کی جانب آئیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بھائی؟ بھائی میں بلوچ سے بات کر رہا ہوں, خادم حسین. اچھا یہ بتائیں آپ کے خیال میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کس کو بننا چاہیے؟ جناب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم چودھری بیرسٹر کو بننا چاہیے, کیونکہ وہ کس کو بننا چاہیے؟ بیرسٹر صاحب کو. اچھا بیرسٹر صاحب کو, جی ٹھیک. جی ہاں, ان کے پاس تجربہ بھی ہے, پہلے بھی وہ وزیر اعظم رہے اور صحیح آدمی ہے, وہ ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے. اچھا آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے کیا کام کریں جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو فائدہ پہنچے؟ جناب وہ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے ہمارے بڑے کام کیے ہیں اور وہ صحیح ورکر ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے بھی کام کریں گے, اس لیے ہماری یہ ووٹ ہے کہ ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا ارشاد صاحب وہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا جو میں نے صدر صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے درست آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے اس بنیاد پر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, لیکن یہ جو فیڈرل گورنمنٹ جس کی ہوتی ہے وہی حکومت جی بی میں اور کشمیر میں بنا پاتے ہیں, تو یہ اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, پھر آپ کی جانب ضرور آؤں گا. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی کالز بھی رہیں گی اور دونوں جو مہمان حضرات ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے.
جی ناظرین ویلکم بیک. اور پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم. آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہم. آپ کال کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ارشاد محمود صاحب موجود ہیں, سردار حمید صاحب موجود ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ چلیں وزیر اعظم جو بھی بنتا ہے, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پارٹی کا یقیناً سب کے لیے قابل قبول ہوگا. سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا وزیر اعظم کے لیے؟ آیا جو پارٹی کے اندر جو ناراضگیاں پیدا ہوں گی, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی تو میرے خیال میں وہ پریکٹیکل بات ہے نہیں, تو وہ کور کرنا بڑا چیلنج ہوگا, یا عوامی کچھ ایسے ایشوز جو آپ سمجھتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا بڑا چیلنج ہوگا؟ چیلنج کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا پہلے 3 مہینوں میں جی کہ پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ ان پہ وہ عمل درآمد کے لیے کیا کچھ جامع پلان لے کے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی. ہمارے یہاں انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں, غیر معیاری تعلیم کے ایشوز ہیں, معیاری تعلیم کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا گورننس کا جو سیٹ اپ ہے وہ بڑا وسیع ہے. آبادی ہماری 40-45 لاکھ ہے, 45 لاکھ. سرکاری ملازمین کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. ہیوج انفراسٹرکچر ہے, بے شمار دفاتر ہیں, بے شمار وزارتیں ہیں, ڈپارٹمنٹ. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں نے سپورٹس جو کھیلوں کا اسپورٹس منسٹر تھے پچھلی دفعہ, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے, یہ ایکٹیویٹیز کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ کہتے 4 لاکھ روپیہ. میں نے کہا پھر آپ کا ملازمین کے لیے اور پیٹرول اور دفاتر کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ وہ کئی ملینز کا بجٹ تھا. ماشاءاللہ. یعنی آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو سروس فراہم کرنے کے لیے ہوتا ہے, جو سروس کے لیے, جبکہ پوری دنیا میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 70% جو بجٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا سروس ڈیلیوری کے لیے, 30% آپ نے سیلریز اور سپورٹیو سٹاف کے لیے کرنا. ہمارے ہاں یہ نہیں, ہمارے ہاں 80% جو بجٹ ہوتا ہے وہ اپنے سٹاف کے لیے, دفاتر, مینٹیننس, ایئر کنڈیشننگ. پی ٹی آئی اس پہ کام کرے گی آپ کے خیال میں؟ چونکہ آپ ہم انشاءاللہ اس میں بھی ریفارمز لائیں گے. دیکھیں یہ بڑا پینفل پروسیس ہے, 1 لاکھ ملازمین کو آپ راتوں رات کام نہیں کر سکتے, لیکن اس کا ہم کوئی طریقہ نکالیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے آزاد کشمیر میں ای گورننس کو متعارف کروائیں. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلائزیشن نہ ہونے کے برابر ہے. آج کے دور میں بھی آزاد کشمیر میں 2G انٹرنیٹ ہے زیادہ تر علاقوں میں. بہت تھوڑے سے کسی علاقے میں خوش قسمتی سے کہیں 4G چل جائے تو چل جائے. اس کا ہم نے کوئی بندوبست کرنا ہے. اگر ہم اگلے وزیر اعظم سروس ڈیلیوری میں عوامی توقعات پہ پورے اتر جاتے ہیں تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے کمزور نہیں کر سکتے. ہیلو السلام علیکم. جی السلام جی. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خواجہ محمد بشیر سراڑ خان آزاد کشمیر سے. خواجہ صاحب کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر آپ کے خیال میں؟ میری عمر 70 سال ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے, اس لیے کہ 5 سالہ پیپل پارٹی کا جو دور تھا ان کا بہت ہی اچھا دور گزرا ہے. وہ بین الاقوامی لیڈر ہیں. ہم نے کشمیر کانٹ پہ بھی بات نہیں ہے, وہاں پیسے کی بات نہیں ہوگی, وہاں شخصیت کی بات ہوگی, اور بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے, اور ہماری دعا ان کے ساتھ ہے. میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے, میں خواجہ برادری سے تعلق رکھتا ہوں. بیرسٹر سلطان محمود نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے. اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے. اگر اس کو نہ بنایا گیا تو پارٹی ہماری پھلے پھولے گی نہیں. اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری پیپل پارٹی میں سے نہ نکالا جاتا ہے تو آج تک پیپل پارٹی کنٹینیو کرتی. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری پارٹی کا بھی یہی, ہمارے قائد پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان کی بھی یہ سوچ ہے کہ وہ انصاف نام رکھا ہے, تاریخ انصاف رکھا ہے, تو انصاف کا تقاضے پورے کرتے ہوئے فی سبیل اللہ بیرسٹر سلطان محمود کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا جائے. صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی اور بنتے ہیں وزیر اعظم, مطلب چلے کہ میں سردار تنویر الیاس کا نام لے لوں, اگر سردار تنویر الیاس بشمول کوئی اور بنتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہماری پارٹی یہاں ختم ہو جائے گی, 2 حصے میں تقسیم ہو جائے گی. پوٹھی کو جب وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود نے نامزد کیا تھا, لیکن خواجہ صاحب بیرسٹر صاحب نے خود اختیار وزیر اعظم کو دیا ہے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہے, اور پارٹی کی بڑے اہم ذمہ داریاں موجود ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ بیرسٹر جیسا آدمی ہمیں ضائع نہیں کر رہے. یہ اللہ کی دین ہے, یہ کشمیریوں کے لیے اللہ نے ایک اچھا لیڈر بھیجا ہے, تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا ہے. یہاں سرمایہ کی بات نہیں, اگر کسی نے سرمایہ لگانا ہے تو وہ لگائے, کسی نے اگر سرمایہ کمانا ہے تو وزیر خزانہ بن جائے. لیکن پرائم منسٹر کا کام جو ہے نا وہ کسی سرمایہ دار کا نہیں ہے, وہ کسی وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر حب وطنی ہو.
جس میں جذبہ ایمان جو لوگ ٹکے نہ جھکے. جذبہ ایمان کا پیمانہ تو میرے خیال میں کسی کے پاس بھی نہیں نا خواجہ صاحب, وہ تو کوئی بھی مطلب کوئی پیمانہ ہے نہیں تاکہ ہم جج کر سکیں. اگر نہیں ہوگا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, جیسے یہ پارٹی لانچ ہوگی ایسے ختم نہیں ہو جائے گی. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو خواجہ صاحب, بہت شکریہ. ارشاد صاحب بڑے آپ اگر ٹیلی فون کالز ہی کو اگر ہم پیمانہ سمجھ لیں تو میرے خیال میں بات تو بڑی واضح ہو رہی ہے. لوگ جذباتی ہیں بیرسٹر صاحب کے لیے, اچھا, ان سے محبت کرتے ہیں. دوسرا سمے بیرسٹر صاحب کا سیاست میں ایک طویل سفر ہے. میں خود کسی کو ایک دن بتا رہا تھا کہ میں شاید 8th یا 7th کلاس میں تھا, تو ہمارے گاؤں میں بیرسٹر سلطان آئے اور وہاں پہلے رواج ہوتا تھا سوزوکی پہ نا, وہ لوڈ سپیکر لگا کے لوگ اعلان کیا کرتے تھے کہ کوئی لیڈر آ رہا ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں, مسجد میں جمع ہو جائیں. تو 82-3 سے جو ہے یہ سیاست میں سرگرم ہے. جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ عالمی سطح پہ بھی بیرسٹر سلطان نے جتنا کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کام کیا, کسی اور لیڈر نے نہیں اتنا کام کیا. ملین مارچ کیے, بڑے بڑے تاریخی اجتماعات کیے, پارلیمنٹس میں گئے. تو ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں ان کی ریسپیکٹ بھی ہے, محبت بھی ہے, اور اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. اچھا, تو ان کو بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں ہیں. یہ جیسے سابق وزیر اعظم ہونے کا, اور سابق وزیر وزارت عظمیٰ کے ہونے کے دور میں ایک بندے نے میں مجھے یاد ہے 5 فروری 2016 کو جب تحریک انصاف میں بیرسٹر سلطان شامل ہوئے تھے, عمران خان صاحب وہاں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہر کسی سے پوچھا لیکن کسی ایک بندے نے بھی بیرسٹر سلطان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. تو یہ بہت سارے ایسے ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. درست. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو, ٹھیک. اچھا سردار صاحب, کال بھی آپ نے سنی اور آپ نے لوگوں کی رائے بھی سنی, ایک وجوہات ہیں لوگوں کے پاس. یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ اگر سردار تنویر الیاس صاحب کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ کہ پارٹی میں جو ہے وہ دراڑ پڑ جائے گی اور پارٹی کو نقصان پہنچے گا, ایک رائے ہے. یہ بتائیں اگر سردار تنویر الیاس کو ٹکٹ یا وزیر اعظم کا منصب نہیں دیا جاتا اور بیرسٹر صاحب کو دے دیا جاتا ہے, تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں کوئی دراڑ پڑے گی, کوئی نقصان ہوگا پارٹی کو؟ جی بالکل, اس حوالے سے دونوں سائڈ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تنویر الیاس جو ہیں وہ ایک بہت بڑے انویسٹر بھی ہیں, اس لحاظ سے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد کے اندر انہوں نے ایک بڑا شاہکار قسم کا وہ, اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں انویسٹمنٹ کا ابھی بھی ان کے پاس شعبہ ہے, پنجاب کا معاون خصوصی ہیں, وزیر اعظم کے بھی بہت قریب ہیں وہ. تو یقیناً اگر بیرسٹر سلطان کو بنایا جاتا ہے, جو کہ میرٹ پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیرسٹر سلطان کا ایک طویل سفر ہے سیاست کے اندر, سابق وزیر اعظم رہے ہیں, پرویز مشرف کے دور میں وہ شاید وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے, تو ایک طویل جدوجہد ہے سیاسی بھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دونوں صورتوں میں سردار تنویر الیاس بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وقتی طور پہ اگر وہ قبول کر بھی لیں گے لیکن وہ لانگ رن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دونوں طرف سے پارٹی کو نقصان کوئی پہنچے گا, کوئی دراڑیں پڑیں گی, کوئی گروپ بندی ہوگی پارٹی میں, دونوں صورتوں میں اور نقصان پہنچے گا. اور اس حوالے سے ہم پچھلے دنوں میں جو چیزیں خبریں سامنے آ رہی تھیں وہ یہی تھیں کہ شاید وزیر اعظم یہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں سے ہٹ کے کوئی تیسرے کو بنایا جائے. دونوں صورتوں میں پارٹی کو نقصان پہنچنا ہے تو پھر تو کوئی تیسرا آ جائے. تو یہ اس پہلو پہ بھی کام ہو رہا تھا, یہ بھی ایک پہلو. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بھائی؟ جی نئی مروا صدیقی عرض کر رہا ہوں. صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کس کو بننا چاہیے؟ اس میں پہلے گزارش تو میں یہ کروں گا کہ ابھی جو حالیہ آزاد کشمیر کے اندر جس طرح نئی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے اور اس میں جو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ تبدیلی کا نعرہ جیسے پاکستان میں لگایا تھا ویسے یہیں پر بھی لگایا آزاد کشمیر کے اندر بھی. لیکن جب ہم چہرے دیکھتے ہیں, چہرے سب وہی ہیں جو کبھی مسلم کانفرنس میں رہے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اور یعنی کہ ادھر ادھر پکڑ کے انہوں نے ایک گورنمنٹ جو بنائی ہے اور ہوا کا رخ پہ چلنے والے یہ لوگ ہیں. تو یہ کیسے تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا وزیر اعظم کون بنے گا, تو میرا یہ خیال ہے کہ جس پارٹی کے اندر اتنی زیادہ رفٹ ہو اور تقسیم در تقسیم, اور یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک گروپ پی ٹی آئی کا دوسرے گروپ کینڈیڈیٹ کو ہرانے میں پیش رہا, انہیں کینڈیڈیٹس کھڑے کیے,
اور ایون پیسے بھی تقسیم کیے گئے. تو اگر کوئی بھی بنے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ دوسرا جو گروپ ہوگا وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کوشش بھی کرے گا, اور جیسے موقع ملے گا کوئی فارورڈ بلاک ٹائپ چیز بنا کر بھی اس کو گرانے کی کوشش کریں گے. اچھا, آپ کا اپنے تعلق کون سی پارٹی سے؟ جی میرا تو یعنی کہ ایسا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو ہے نا انتخابات ایک وقت میں نہ کروائے جائیں, آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں آزادانہ طور پہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال نہیں کر سکتے. اور جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا شاہ صاحب, یہ بڑا اہم نکتہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی بلیک میلنگ ہے, جی بی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی, کیونکہ 2.5 سال کی مطلب 2-2.5 سال کے لیے ظاہری بات ہے ہر یہی چاہتا ہے شخص کہ بھائی فیڈرل میں گورنمنٹ کسی اور کی ہے, تو اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے یا حکومت نہیں آئے گی تو فنڈ نہیں ملے گی, ترقیاتی کام نہیں ہوں گے, تو بات نہیں بنے گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ واقعی ایک ہی وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ یہ بلیک میلنگ ختم ہو سکے؟ دیکھیے آزاد کشمیر کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اسمبلی کی ایک مدت ہوتی ہے جو 29 جولائی کو اس دفعہ ختم ہو. ابھی 3-4 دن اب لیٹ ہو گئے نئی حکومت بنانے میں, تو اس کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, اس کو ہمیں وہ نا آپ کو اس کے اپنے پروسیس سے چلنا پڑے گا. اگر ہم چاہیں کہ آزاد کشمیر کا اور پاکستان کے الیکشن اکٹھے ہوں یا گلگت بلتستان کے, تو اس کے لیے ہمیں کوئی کنسنسس پولیٹیکل پیدا کرنا پڑے گا. ویسے آپ کی اپنی رائے کیا ہونی چاہیے, ایک ساتھ ہونا چاہیے؟ میرا نہیں اس سے کچھ فرق پڑتا, میں نہیں سمجھتا. ایسا میں نا ہمیں جو کانسٹیٹیوشن ہے, دوسرا یہ کہ پھر جو پارٹی جو پارٹی اے جے کے میں اب برسر اقتدار آ گئی ہے تحریک انصاف, 2 سال بعد یہاں الیکشن ہو جائیں گے جولائی اگست میں 23 کے, تو آپ کیسے تحریک انصاف کے لوگوں کو منوائیں گے کہ وہ اپنی حکومت ختم کر کے الیکشن کروا دیں؟ نہیں مانے گا کوئی. یہ ڈیموکریٹک کو بہت سارے ڈیفیکلٹ مسئلے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان میں حکومت ہے, نون لیگ کی حکومت تھی, وہاں الیکشن ہوا نیا, کیا نون لیگ چھوڑ دیتی اپنی وہاں کی حکومت؟ تو پارٹیوں کے اندر پھر یا تو نیشنل لیول پہ کوئی کنسنسس ہو, جی پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, مسلم لیگ, جے یو آئی, ساری پارٹیاں مل کے کہیں کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر شاید یہ بڑا آسان ہے, لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے میرے خیال میں. ایک ہی وقت پہ الیکشن کروانے کا جو ایک تاثر ہے یا یہ خواہش ہے لوگوں کی, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شفافیت کو یقینی بنایا جائے؟ یہ قابل عمل بھی ہے, اور اس وقت آزاد کشمیر کی اگر بات کریں تو وہاں تینوں بڑی مین پلیئرز پارٹیز موجود ہیں. ریاستی جماعت مسلم کانفرنس جو اب آلموسٹ ختم ہو چکی ہے, 1-2 سیٹیں, 1 سیٹ ہے اس وقت بھی سردار عتیق صاحب کی. تو اس کے بعد جو ہے اب فیڈرل کی تمام وفاق کی بڑی جماعتیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور اسی طرح دوسری جو جماعتیں بڑی تحریک انصاف ہے. تو اگر یہ ہو جائے گا تو یہ یقیناً یہ سوال جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا آزاد کشمیر کے اندر سب سے بڑا ایک جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نگران سیٹ اپ نہیں بنایا جاتا, اور جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے وہی الیکشن کروا رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی ضرورت ہوگی شفافیت کے لیے, ضروری ہونا چاہیے کہ ہر سائڈ سے اس کو شفاف کریں, نہ صرف یہ ایک ٹائم پہ ہو جائیں, یہ بھی بیسٹ آپشن ہے. اور دوسرا وہاں پہ ترمیم کر کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا سیٹ اپ. سردار امیر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. ارشاد محمود صاحب آپ کا سر بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. جی ناظرین آپ کا شکریہ, آپ نے کالز کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا. اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.